دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ستمبر کے بعد جو حالات سیاسی اور دوسرے حالات کروٹ بدلیں گے اور اس کے بعد شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ الیکشن کب ہوں گے اور نہیں ہوں گے، کیا ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میجر تبدیلیاں آئیں گی، اور اس میں ایک فنڈامنٹل تبدیلی یہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک آپ نے پاکستان کی پالیٹکس کو ریفارم کرنا ہے، دوسرا آپ نے جوڈیشری کی میجر ریفارمز چاہیے۔ وہ جو آپ ترازو کی بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا نیکسس بن گیا ہے۔ یہ جب آپ کو یاد ہو 2007 اور 2008 کی جو تحریک تھی ججز کی بحالی کی، اس میں کیا نعرے لگے تھے؟ یہ سٹیٹ جو ہے یہ ممتا ہے، یہ ماں کی طرح ہے، سستا انصاف ملے گا، یہ ملے گا وہ، اور کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا حالات بہتر ہوئے یا مزید خراب ہوئے؟ کیا انصاف کے ہمارے 55,000 کیسز اس وقت وہاں پہ ہیرنگ ہے، شام کو ایک کوئی آ کے درخواست دیتا ہے، اگلے دن وہ لگ جاتی ہے۔ ججز اپنے سینئر موسٹ ججز خود عدم اعتماد کا اظہار کریں لکھ کے، تو دیر از اے سیریس ایشو جوڈیشری کا اس میں، لیکن جب آپ سپٹمبر کی بات کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم تو ریفر کرتے ہیں عدالت عظمیٰ میں ہونے والی امپورٹنٹ تبدیلیوں کو، کہ جس میں جو کرنٹ چیف جسٹس ہے انہوں نے جانا ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، پھر انکمنگ چیف جسٹس ہے انہوں نے جو ہے اپنے عہدے کو سنبھالنا ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی وہ جو عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کا سائیڈ لائن ہونا اور پھر نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے، اس کی راہ بھی کھل جائے گی؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما کو اس کو بین کر دیا جائے یا اس کو جیل میں کہتا ہوں انصاف لاگو کریں۔ وہ اگر ڈیزرو کرتا ہے، 70 پیجز کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا 2 اگست 2022 کو، جس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنانشل فراڈ ثابت ہو چکا ہے، سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ وہ سوال۔ اگر اس نے جو دوسرے جرائم کیے اس پہ سزا دیں، اس کو سیاست سے مت جوڑے، آپ نے قانون لاگو کرنا ہے، اور سب سے جو پاورفل ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ لاگو۔ If it is that open and shut تو پھر کیوں نہیں ہو رہی سزا؟ آپ نے کیس 2014 سے لڑا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کا جو دیکھیے آپ کا جو اس وقت نظام ہے یہ میں اسی لیے آپ نے صحیح بات کی جو سپٹمبر کے حوالے سے تبدیلیاں، یہ اس وقت جا کے حقیقت سامنے آئے گی کہ کیا ہم نے ان ایشوز کو ابھی ایڈریس کرنا ہے اور یہ جوڈیشری کو ریفارم کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیے پچھلے 6-8 مہینوں میں انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، انصاف کا جنازہ اٹھا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹھا ہے۔ میں تو 8 سال سے بھگت رہا ہوں، میں تو 200 میں نے پیشیاں بھگتی ہیں، 13 ریٹ پٹیشنز بھگتی ہیں، میں تو فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں۔ میں 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے میں جو بیٹھتا تھا اسکروٹنی کمیٹی میں تو اکثر تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ اسکروٹنی تو ہو رہی نہیں تھی، وہ تو آخر میں جا کے ہوئی۔ اگر میں آپ کو وہ ساری انسائڈ ڈیٹیلز بتاؤں جو شیئر کرتے تھے اباؤٹ الیکشن، اب دیکھیں نا امپورٹنٹ فیصلہ الیکشن کب ہوں گے، فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرنا، اور پارلیمان نے الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کر دیے جن کے بارے میں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اکبر صاحب میں آپ پہ دوبارہ آتا ہوں، نہال صاحب آپ کا کوئی کامنٹ، پھر مجھے بریک پر جانا ہے۔ میاں صاحب واپس کب آ رہے ہیں سر؟ کیمپین چلائیں گے خود آ کر کے انشاءاللہ تعالی۔ میں سن رہا تھا جو آپ اکبر صاحب سے بات کر رہے تھے، عمران خان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ عمران خان نے 4 سال میں اینٹ سے اینٹ بجائی، اور نواز شریف صاحب نے اپنے چند سالوں میں پاکستان میں ہر طرف اینٹ بچھائی، کہیں پہ موٹر وے، کبھی ایئرپورٹ، کہیں پہ بجلی گھر۔ تو ہمارا ان کا کوئی الیکشن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں یہ ادارے ناکام ہو گئے، اگر عدالتیں اس کو سزا نہیں دے پا رہی، اگر پروسیکیوشن اور الیکشن کمیشن انہیں آن ٹاسک نہیں لے سک رہا، تو اس میں ہماری پارٹی کا یا گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری جتنی ذمہ داری تھی ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا، معاشی معاملات کو ٹھیک کرنا، لوگوں کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عوام بھی بہتر طریقے سے دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ عمران خان از نیور بین اے چیلنج فار پاکستان مسلم لیگ نون۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ہوا میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کا ایک محل کو۔ نہیں آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج تو آپ کے لیے ہے، تبھی تو الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی بات ہو رہی ہے سر، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ He was never been a challenge۔ اگر 2018 میں باجوہ اور ثاقب نثار نے نہ کیا ہوتا دھاندلی، تو آج یہ دن پاکستان کو نہ دیکھنا پڑتا۔ He was a play boy, he is a play boy and he will remain a play boy۔
تو وہ ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھیل رہا ہے اور تگنی کا ناچ تو نچایا ہوا ہے نا سر. میاں صاحب واپس کا بارے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ کیا اس سے مشروط نہیں ہے کہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی سائڈ لائن ہوں گے تو اس کے بعد میاں صاحب کا راستہ کھلے گا؟ اور ایک پلان بی بھی ڈسکس ہو رہا ہے, ایک پلان بی بھی اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. وہ پلان بی یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, اور ظاہر ہے جب آئیں گے تو ان کو جیل تو جانا پڑے گا نا سر, کیونکہ کیسز ہیں. پھر جب وہ کلین چٹ ملے گی تو پھر الیکشن یا الیکٹورل پروسیس کے لیے ریڈی ہوں گے نا. ریحان بھائی, اس میں دو بات ہے. میاں صاحب سالوں جیل میں رہے ہیں, عمران خان کی طرح جیل سے بھاگے نہیں ہے. عمران خان کی طرح ان کو جیل سے خوف نہیں آتا رہا. وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتے ہیں اور سیدھا اڈیالہ جیل جاتے ہیں. مگر آپ کا نظام کیا کرتا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ شرم کا مقام ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ایک شخص کو سارے نے بے قصور ثابت کر دیا. ہر گلی سے کوچے سے آواز آ رہی کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کے بعد بھی وہ آج خود نوٹس نہیں لے رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ سو موٹو نہیں لے رہے ہیں, اور وہ لیں اور لے کر کے اپنے بینچ بنائیں اور کہیں گے جی ہمارے جو ساتھیوں نے زیادتی کی تھی وہ قرار واقع ان کو سزا دی جاتی ہے. I have to take a very quick short break. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.